دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر۔ آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کے معنی اور مفاہیم کو دیکھتے ہوئے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ آج کی اس درس کا موضوع ہے درود کی فضیلت۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنتے ہیں، اس کے بعد صلاۃ کی تعریف کیا ہے اور اگر اس کی نسبت اللہ کی جانب، اس کی نسبت فرشتوں کی جانب، اس کی نسبت تمام انسانوں مومنوں کی جانب کیا جائے تو اس کا معنی مفہوم کیا ہوگا، اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور دعائے رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان لانے والو تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، درود و سلام پڑھا کرو۔ لفظ صلاۃ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عمومی مفہوم میں ہم جب لفظ صلاۃ بولتے ہیں تو سمجھتے ہیں نماز جو رکوع، سجود اور کچھ دعاؤں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن عربی زبان کی اصطلاح میں جب لفظ صلاۃ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا۔ اس کا معنی ہوتا ہے دعا، کیونکہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جو ذکر و اذکار پڑھے جاتے ہیں، جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تمام کی تمام دعاؤں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اللہ کی تعریف، اپنے گناہوں کی معافی، اللہ کی عظمت، رسول پر درود و سلام، عذاب قبر سے پناہ، اسی طرح بہت ساری امور سے متعلق دعائیں نماز کے متعلق نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ اسی لیے صلاۃ کو صلاۃ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دعاؤں پر مشتمل ہوا کرتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کی جانب لفظ صلاۃ کی نسبت کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ اپنی برکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے۔ اگر اس کی نسبت فرشتوں کی جانب کی جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، آپ کے بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے رب العالمین کے ہاں اعلیٰ مقام و مرتبے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی جانب اگر دعا کی صلاۃ کی نسبت کی جائے تو یہ مفہوم ہوتا ہے، اور مومنوں کی جانب اگر صلاۃ کی نسبت کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے بڑھانے کے لیے اللہ سے دعا کرنا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچا دے اور مقام محمود عطا فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا جائے، اللہ کی جانب سے لفظ صلاۃ پڑھا جائے تو معنی ہوتا ہے رحمت نازل کرنا، فرشتوں کی جانب نسبت کی جائے تو معنی ہوتا ہے دعائے رحمت کرنا، اور مومنوں کی جانب نسبت کی جائے تو معنی ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلندی درجات کی دعا کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ طلب کرنا اور مانگنا۔ یہی وجہ ہے یہ بخاری اس کی روایت ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرشتے ایسے نمازی پر جو نماز پڑھ کر کے جائے نماز میں بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، جب تک وہ اسی حالت میں نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے، جب تک وہ ناپاک نہیں ہوتا، جب تک وہ ہوا خارج نہیں کرتا، اللہ کے فرشتے ایسے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، کہ اللہ اپنے اس بندے کے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنے اس بندے کے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے بعد ذکر و فکر میں مشغول رہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں اور اسی جگہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی حمد کے کلمات بیان کریں، اللہ کی ثنا کے کلمات بیان کریں، اللہ کی عظمتوں کی کبریائی کے کلمات بیان کریں، اپنے گناہوں کی معافی کے کلمات بیان کریں، تو فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے دوسری حدیث ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، کہ اللہ اس کے فرشتے ایسے لوگوں پر جو صف میں دائیں جانب ہوتے ہیں ان کے لیے رحمت اور دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومن مسلمان مسجد میں آئے تو مسجد میں آنے کے ساتھ پہلے صف میں بیٹھنے کی کوشش کرے، پہلے سب میں اپنے لیے جگہ تلاش کرنے کی کوشش کریں اور پہلے سب میں جگہ تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ مسجد میں دائیں جانب جگہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ مسجد میں پہلے صف والا فضیلت کا حامل ہوتا ہے اور اس سے زیادہ فضیلت کا حامل وہ انسان بنتا ہے جو مسجد میں دائیں جانب آ کر کے بیٹھتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ وملائکۃ یصلون علی میامن الصفوف، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ایسے انسانوں پر رحمت اور دعائے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو انسان صف میں آ کر کے دائیں جانب بیٹھتا ہے۔ تو یہ درود سلام، درود کا یا صلاۃ کا معنی ہوا۔ اگر ہم درود پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہمیں درود پڑھنے کا فائدہ کیا ملے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا ثمرہ کیا ہوگا، کون سی عزت ہمیں حاصل ہوگی، کون سا مقام ہمیں حاصل ہوگا، کون سی نیکیاں ہمیں حاصل ہوگی، کیا کیا اللہ کا فیضان ہمارے پر نازل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری احادیث میں اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی کی روایت ہے، راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کو البانی رحمہ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن مرد یا مومنہ عورت، کوئی مسلمان مرد یا مسلمان عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، تو ایک مرتبہ درود پڑھنے کی صورت میں اس کو 3 فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کو 3 فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی فضیلت یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اور تیسری فضیلت یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کو جس درجے پر تھا، جس مرتبے اور رتبے پر تھا، اس رتبے سے اسے 10 اور درجہ، 10 اور منزلہ اوپر اٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے
عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت لہ 10 درجات۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صلی علی صلاۃ واحدہ، جس نے میرے پر ایک مرتبہ درود پڑھا۔ یاد رکھیے اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو یہ بھی درود ہے، لیکن درود ابراہیمی جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے، اس کا پڑھنا سب سے زیادہ بہتر ہے، اور اسی درود کے پڑھنے کا جہاں تک ممکن ہو اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے نماز کے میں درود پڑھنا واجب اور فرض ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہم نے پڑھا، تشہد پڑھا، میں تحیات پڑھ لیا، درود نہیں پڑھا تو ہماری نماز نہیں ہوگی، ہماری نماز نہیں ہوگی، اس کا پڑھنا فرض ہے۔ یہ الگ بات ہے اگر ہم اس کے علاوہ جو دعائیں پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ دعائیں نہیں پڑھیں گے تو بھی ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم تحیات کے بعد درود نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی، ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی، اس لیے کہ درود کا پڑھنا دوسرے چوتھی رکعت کے آخر میں یہ واجب اور فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان پہلے تشہد میں بھی درود پڑھتا ہے تو یہ پڑھنا بھی درست اور جائز ہے۔ اگر ہم 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت کے بعد ہم تشہد میں بیٹھے، تحیات پڑھا، تحیات کے بعد ہم نے درود پڑھا تو یہ درود پڑھنا درست اور جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا ہے، لیکن یہاں پڑھنا فرض اور واجب نہیں ہے۔ لیکن دوسرے تشہد میں یعنی چوتھی نماز کے آخر میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں پڑھنا واجب اور فرض ہے درود ابراہیم کا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ درود ابراہیمی جہاں تک ممکن ہو اسی کے پڑھنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ تو ایک مرتبہ درود پڑھنے کا فائدہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ 10 صلوات، کہ جو میرے پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ہم میں سے کون انسان ایسا نہیں ہے یا کون انسان ہے جسے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں؟ ہمیں کون انسان ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ اس کے اوپر کرم کرے، اللہ اس کے اوپر مہربانی کرے، اللہ اس کے اوپر اپنا فیضان نازل کرے، اللہ اس کے اوپر اپنی برکتیں نازل کرے؟ ہم نے ہر انسان کی خواہش ہے، ہر ایک انسان کی تمنا ہے اور ہونی ہی چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر دنیا میں نہ زندہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں جنت میں جا سکتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں پنج وقتہ نمازی ہیں، 100 صلات کے پابند ہیں، حج و عمرہ بہت زیادہ ہم نے کر لیا ہے، بہت زیادہ صدقات و خیرات کر لیے ہیں، اس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے تو یقین جانیے ہم اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے، اپنے ثوابات کی وجہ سے نیکیوں میں جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت ہمارے پر نازل نہ ہو، جب تک کہ اللہ کا کرم ہمارے پر نہ ہو، جب تک کہ اللہ کی مہربانی ہمارے پر نہ ہو۔ اس لیے کہ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں وہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ آنکھ، دونوں آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ایک آنکھ ہماری خراب ہو جائے تو یہ بتائیے دوسری ایک ہی آنکھ سے دیکھنے میں کتنا اچھا لگتا ہے؟ آدمی کو بہت دشواریاں ہوتی ہیں، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ آنکھ اللہ نے ہمیں دونوں دی ہیں، دونوں صحیح سالم ہیں، تو یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت کا اگر ہم پوری زندگی اللہ کی عبادت کر کے اس کا شکر بجا لانا چاہیں، اس کے حق کو ادا کرنا چاہیں، یقین جان لیجیے پوری زندگی اللہ کی عبادت کر کے ہم اللہ کی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔
تو ہر ایک انسان اللہ کی رحمت کا دنیا میں بھی محتاج ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، تو ایسے انسان پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیات، 10 گناہ اس کے نام اعمال سے کھرچ کر مٹا دیے جاتے ہیں۔ ہم میں ہر ایک انسان خطا کار ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے غلطی نہیں واقع ہوتی، میں گناہ گار نہیں ہوں۔ کوئی انسان دن بھر میں جانے اور انجانے میں کتنے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک انسان اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کا محتاج ہے۔ تو درود پر ایک مرتبہ درود پڑھنے کا فائدہ ہمیں مل رہا ہے، 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ 10 گناہ ہمارے ختم کر دیے جاتے ہیں، 10 گناہ ہمارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہی نہیں، اللہ کا کرم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے رتبے، ہمارے مرتبے میں 10 گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے رتبے میں، ہمارے مرتبے میں 10 گنا اضافہ کر دیا کرتا ہے، ہمارے مقام کو بڑھا دیا کرتا ہے، ہماری عزت و آبرو میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ ہم لوگوں کی نگاہ میں محبوب بن جاتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاتے ہیں، اس لیے کہ جب دنیاوی مخلوق اس کے لیے رحمت کی دعا کرے گی، آسمانی مخلوق اس کے لیے رحمت کی دعا کرے گی، تو انسان اللہ کی رحمتوں میں ہی زندگی گزارے گا، سکون کی زندگی ملے گی، اطمینان کی زندگی ملے گی، راحت کی زندگی ملے گی، امن اور شانتی کی زندگی ملے گی، اور انسان کے اوپر پریشانیاں نہیں آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ ایک مرتبہ درود پڑھنے کا فائدہ، ایک مرتبہ درود پڑھنے کا ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم درود پڑھیں گے، ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے نزدیک جو محبوب انسان ہو، اس کے نزدیک جو پیارا انسان ہو، جس کے تعلق سے اس کے دل میں محبت پائی جاتی ہو، اسی کے ساتھ اس کی زندگی گزرے۔ اور یہ بھی چاہتا ہے، اگر نیک اور صالح انسان ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اخروی زندگی میں بھی وہ دوست بن کر کے رہے، اخروی زندگی میں بھی دوست بن کے رہے، دنیا میں بھی دوست بن کے رہے، دنیا میں ایک دوسرے کے مونس و غمخوار بن کر کے رہے، دنیا میں ایک دوسرے سے الفت و محبت کے ساتھ ملتے رہے، دنیا میں ایک دوسرے کی ہنسی اور خوشی اور غم میں شریک ہوتے رہے۔ تو ایسے ہی اس انسان کی خواہش ہوگی کہ قیامت کے دن بھی ہم دونوں ساتھی بن کر کے زندگی گزاریں۔ اور اگر کسی انسان کو نبی کائنات محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہو جائے، آپ کی نزدیکی حاصل ہو جائے، تو اس کا کیا کہنا؟ ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ جیسے ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیزیں جنت میں لے جانے والی ہیں، یا سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا زیادہ کرتا کچھ نہیں ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ زیادہ کرتا، عبادت زیادہ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن جنت میں وہی اسی کے ساتھ رہے گا، کل قیامت میں بھی اسی کے ساتھ رہے گا۔ تو ایسے ہی اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود پڑھتا ہے، درود پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن قربت اور نزدیکی حاصل ہوگی۔ یہ روایت جامع ترمذی کی ہے، راوی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا
جو مجھ پر کثرت سے دنیا میں درود پڑھتا ہوگا، اکثرہم علیہ صلاۃً، جو انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو ایسا انسان قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو اللہ سے مانگیں اللہ ہماری مراد پوری کر دے۔ ہر ایک انسان دعا کرتا ہے، کہتا اللہ ہماری مرادیں پوری نہیں کرتا، ہماری حاجتیں اللہ پوری نہیں کرتا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے مال و دولت دے دے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا دے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں امن اور چین کی زندگی عطا فرما، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیماریوں سے بچا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مصیبت و بلا سے بچا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے ہمیں آسائش اور سکون کی زندگی عطا فرما۔ لیکن مصیبتیں ہی مصیبتیں، بلائیں ہی بلائیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، اولاد مطیع و فرما بردار نہیں ہے، بیوی کہنا نہیں مانتی، شوہر ہمارے تابع نہیں ہے، اسی طرح مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، پریشانیوں سے چھٹکارا نہیں ملتا ہے، مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں ملتا ہے، بیماریوں سے چھٹکارا نہیں ملتا ہے۔ ایک بیماری آئی کہ ایک بیماری گئی کہ دوسری آ جاتی ہے، ایک پریشانی ہٹی کہ دوسری آ جاتی ہے، دوسری بیماری پریشانی آ جاتی ہے۔ تو اس کا بھی علاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ کہتے ہیں کہ میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما، میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھا، بیٹھنے کے بعد میں نے اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی۔ پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا، پھر ثم دعوت لنفسی، پھر میں اپنے لیے دعا کرنے لگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد میں نے ہاتھ اٹھایا دعا مانگنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجتیں اور ضرورتوں کے واسطے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کی کوشش کی۔ تو دعا مانگنے میں پہلے میں نے اللہ کی تعریف کی۔ دعا کی شروعات، ایک مومن جب دعا کرے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مانگنا نہ شروع کر دے کہ اللہ مجھے مال و دولت دے دے، اے اللہ مجھے میرے پر رحمت نازل فرما، اے اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، اے اللہ مجھے فلاں چیز دے دے۔ یہ مانگنے کا طریقہ نہیں۔ دنیا میں ہم کسی انسان کے پاس قرض لینے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے اس انسان کی تعریف کرتے ہیں، اس انسان کی تعریف کرتے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، خوبیاں اور اچھائیاں بیان کر کے پھر ہم اپنی ضرورت کی چیز کو اس کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم جانتے ہیں ڈائریکٹ ہم نے مانگ لیا تو ممکن ہے سامنے والا انکار کر دے، اس لیے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، خوبیاں بیان کرتے ہیں، اچھائیاں بیان کرتے ہیں، پھر اپنی غرض اور آنے کا مقصد بیان کرتے ہیں، پھر اپنی ضرورت کی چیز کو بیان کرتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں قوی امکان ہوتا ہے کہ آپ نے جس سے سوال کیا ہے، جس سے مانگا ہے، وہ انشاءاللہ ضرور آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ تو ہم احکم الحاکمین رب العالمین سب سے بڑے سردار سے مانگ رہے ہیں تو اس کے دربار میں بھی مانگنے کا سلیقہ ہونا، انداز ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، بتلایا ہے کہ ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی عظمت کے کلمات کو بیان کریں۔ اور یہ بھی مفسرین نے، محدثین نے بیان کیا ہے، جیسی ضرورت ہو ویسی اللہ کی صفت کو استعمال کریں۔
جیسے ہم گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو اللہ کی صفت غفار ہے، غفور ہے، اس کو استعمال کریں۔ رحم و کرم کو چاہتے ہیں تو اللہ کی صفت رحمان اور رحیم ہے، اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح ہمیں گناہوں کی، عیوب کی پردہ پوشی چاہتے ہیں تو اللہ کی جو صفات ہے، ستیر ہے، اسے استعمال کریں۔ تو اللہ کی صفات کے ساتھ جب دعا مانگی جائے گی تو انشاءاللہ ضرور قبول کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ان ناموں کو جو پڑھے گا، ان ناموں کا جو ورد کرے گا، ان ناموں کو جو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اللہ کے ناموں کا حوالہ دے کے، اللہ کے ناموں کی صفتوں کا حوالہ دے کر کے اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ تو رحیم ہے، ہمارے پر رحم فرما، اے اللہ تو کریم ہے، ہمارے پر کرم فرما، اے اللہ تو غفور ہے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ تو عیوب کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، تو میری عیوب کی پردہ پوشی کر دے، اے اللہ تو دنیا والوں کو کپڑا پہنانے والا ہے، مجھے کپڑا پہنا دے، اے اللہ تو دنیا والوں کو روزی دینے والا ہے، مجھے روزی دے دے۔ اس طرح سوال کریں گے تو قوی امکان ہے کہ ہماری دعائیں قبول کر لی جائیں۔ تو کہہ رہا تھا کہ اگر ہم مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی عظمت کو بیان کریں، اللہ کی کبریائی کو بیان کریں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ، اس طرح یہ کریں، یا جس بھی طریقے سے ممکن ہو، یا درود ابراہیمی پڑھنا چاہے وہ پڑھ لیں، لیکن یہ درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر پڑھیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا دعا مانگنے کے لیے، تو اللہ کی تعریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود پڑھا، ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے آپ کے لیے، اپنی نفس کے لیے مانگنے لگا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سل تعطا، سوال کرو جو بھی مانگو تمہیں دیا جائے گا، سل تعطا، جو بھی مانگو تمہیں دیا جائے گا، تمہاری حاجت، تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی، تمہیں پریشانیوں سے نجات دیا جائے گا، تمہاری تکلیفیں دور کر دی جائیں گی، تمہاری رزق کشادہ کر دی جائے گی، اس لیے کہ تم نے اس طریقے سے مانگا ہے، سلیقے سے مانگا ہے جو مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے درود پڑھنے کا کہ درود پڑھنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت میں قربت حاصل ہوگی، درود پڑھنے سے ہماری دعائیں قبول کر لی جائیں گی اور اللہ ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کو پوری کر دے گا۔ یہی نہیں، اگر کوئی انسان مصیبت زدہ ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، آلام کا شکار ہے، اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں کہ انسان کو اس پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی سبیل اور راستہ ہی نظر نہیں آتا، یا انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی روزی کو سادہ کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اگر انسان پوری دعا درود ہی پڑھتا رہے تو درود پڑھنے کی وجہ سے اس کی حاجتیں، ضرورتیں پوری کر دی جائیں گی۔ درود پڑھنے کی وجہ سے اس کی حاجتیں، اس کی ضرورتیں کیا ہوں گی؟ پوری کر دی جائیں گی۔ ترمذی کی روایت ہے، راوی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، بہت زیادہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي، تو آپ یہ بتلائیے جب میں ہاتھ اٹھاؤں دعا مانگنے کے لیے تو دعا مانگتے وقت دعا کا کتنا حصہ میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے خاص کروں، یعنی اگر دعا مانگ رہا ہوں تو دعا مانگنے میں کتنا وقت میں آپ پر درود پڑھنے میں لگاؤں، دعا مانگنے میں کتنا وقت میں آپ پر درود پڑھنے میں لگاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنا لگاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ماشیت، جتنا چاہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جتنا چاہو تم درود پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ اربو، کہ دعا کا ایک چوتھائی حصہ میں
क्या करूंगा, जब भी दुआ मांगूंगा, दुआ मांगते वक्त 1/4 हिस्सा सिर्फ आप पर दरूद पढ़ता रहूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या करता रहूंगा, दरूद पढ़ता रहूंगा, और दरूद पढ़ने में 1/4 हिस्सा खर्च करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माशित फइन ज़िदता फहुवा खैरुल लक, जितना चाहो दरूद पढ़ो, लेकिन याद कर लो, अगर तुम 1/4 पढ़ रहे हो, इससे ज्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए वो बेहतर हो। इससे ज्यादा यानी 1/4 से ज्यादा दरूद पढ़ोगे, एक हिस्से से ज्यादा तुम दरूद पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर और ज्यादा अच्छा होगा। तो भाई मैंने कहा कहते हैं फन्निस, यानी 1/4 के बजाय मैं दुआ मांगूंगा तो आधा वक्त सिर्फ आप पर दरूद पढ़ने में लगाऊंगा, आधे वक्त तक आप पर दरूद ही पढ़ता रहूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, माशित फइन ज़िदता फहुवा खैरुल लक, याद कर लो ये जो तुम कह रहे हो ठीक है, जितना तुम पढ़ना चाहते हो चलेगा, लेकिन अगर इसमें भी तुम इजाफा करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर और अच्छा होगा। फिर उन्होंने कहा फस्तुलुसैन, 2/3, यानी 1/4 नहीं, आधा नहीं, 2/3 सिर्फ मैं आप पर दरूद पढ़ता रहूंगा और दरूद पढ़ने में का ही एहतमाम करता रहूंगा। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया, माशित फइन ज़िदता फहुवा खैरुल लक, कि जितना चाहो पढ़ो, लेकिन जितना ज्यादा दरूद पढ़ने का एहतमाम करोगे और जितना ज्यादा वक्त दरूद पढ़ने में तुम लगाओगे तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो उन्होंने कहा, अजअलु लका सलाती कुल्लहा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पूरी नमाज पूरी दुआ आप पर दरूद पढ़ता ही रहूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, भाई ने कहा मैं कितना दरूद पढ़ूं? अल्लाह के रसूल ने कहा जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो। उन्होंने कहा 1/3 पढ़ो, इन्होंने कहा 1/4 पढ़ो, कहा इससे भी ज्यादा कर सकते हो, कहा आधा पढ़ो, कहा इससे भी ज्यादा कर सकते हो, कहा 2/3 पढ़ो, कहा इससे भी ज्यादा कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी दुआ में सिर्फ दरूद ही पढ़ता रहूंगा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदन तुफहमुका व तुगफरु लका गम्मुका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब फरमाया, तब तो ये दरूद पढ़ते रहोगे अपनी दुआ में मुकम्मल, तो ये तुम्हारे हम के लिए, गम के लिए, तकलीफ के लिए, परेशानी के लिए काफी हो जाएगा और तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश और माफी के लिए काफी होगा। इदन तुफहमुका, ये तुम्हारे गुनाहों के लिए काफी हो जाएगा, तुम्हारे गुमों के लिए काफी हो जाएगा, वह तुगफरु लका ज़म्बुका, और तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश और माफी के लिए काफी हो जाएगा। तो दरूद पढ़ने का कितना फायदा। हमने सुना कि दरूद पढ़ने से अल्लाह की 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, दरूद पढ़ने से 10 गुनाह माफ हो जाते हैं, दरूद पढ़ने से इंसान का 10 मर्तबा बढ़ जाता है, दरूद पढ़ने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के दिन क़ुर्बत हासिल होगी, दरूद पढ़ने से दुआएं कबूल की जाती हैं, और दरूद पढ़ने से इंसान जो भी अल्लाह से मांगे अल्लाह उसकी ज़रूरतों और हाजतों को पूरी कर दिया करता है। और अगर कोई इंसान पूरी सलात, पूरी दुआ दरूद ही पढ़ने का एहतमाम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करते हैं, उसके गम को, उसकी तकलीफ को, उसकी परेशानी को दूर कर देते हैं, उसकी गुनाहों, उसकी गलतियों को माफ़ फरमा देते हैं। और इंशाअल्लाह अगर इंसान रोज़ी का तालिब है तो उसकी रोज़ी कुशादा हो जाएगी, औलाद का तालिब है इंशाअल्लाह औलाद मिल जाएगी, माल दौलत का तालिब है इंशाअल्लाह माल दौलत मिल जाएगी, रुतबे का, जाहो मनसब का तालिब है इंशाअल्लाह जाहो मनसब मिल जाएगा। इंशाअल्लाह अगर इंसान दरूद पढ़ने का एहतमाम करता है जो भी जायज़ ज़रूरतों में, जो भी सही ज़रूरतों में, तो इंशाअल्लाह उसकी जायज़ और सही ज़रूरतें रब्बुल आलमीन उसके महज दरूद पढ़ने की वजह से क्या करेगा, पूरी कर देगा। ये दरूद पढ़ने का फायदा। हमारे यहाँ तो दरूद पढ़ने का एहतमाम ही नहीं होता, यहाँ तक कि मजलिसों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तब भी हमारे मुंह से सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं निकलता, हम खामोश बैठे रहते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मशहूर हदीस है कि आप मिंबर पे चढ़े
آمین کہا، دوسرے زینے پر قدم رکھا آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا آمین کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر مبارک کے پہلے زینے پر قدم رکھا آمین کہا، دوسرے زینے پر قدم رکھا آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا آمین کہا۔ خلاف معمول، خلاف توقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی۔ صحابہ کرام اچنبھا ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان کیا کہ ہم نے جو آمین کہا اس کی وجہ کیا تھی۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی بیان کیا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم بد دعا کر رہے تھے کہ ایسا انسان خاک آلود ہو، ایسے انسان کی ناک مٹی میں مل جائے، ایسا انسان خائب و خاسر ہو جائے، ایسا انسان محروم ہو جائے جس انسان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود نہ پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، ایسا انسان خائب و خاسر ہو جائے، ایسا انسان نقصان میں رہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ روح الامین، روح الامین کہہ رہے ہیں، فرشتوں کے سردار کہہ رہے ہیں اور نبیوں کے سردار اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ بھلا بتائیے، فرشتوں کا سردار بد دعا کرے، نبیوں کے سردار اس پر آمین کہے کہ اے اللہ فرشتوں کا سردار جو بد دعا کر رہا ہے اس بد دعا کو قبول فرما لے، کیا اس کے اندر عدم قبولیت کا امکان ہوگا؟ اس بات کا امکان ہوگا کہ وہ بد دعا قبول نہیں کی جائے گی؟ کوئی شک نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے میں درود پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، یقین جانیے ہماری دعائیں معلق رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کل دعاء محجوب، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی، یہ ہر دعا جو ہے روک دی جاتی ہے، ہر دعا معلق رکھ دی جاتی ہے، ہر دعا قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ پاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود پڑھ لیا جائے تب وہ دعا قبولیت کے درجے تک پہنچ سکتی ہے، تب اسے شرف قبولیت حاصل ہو سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی انسان ما قعد قوم مجلسا لم يذكروا فيه الله عز وجل ويصلوا على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للجزاء أو للثواب۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کچھ لوگ جیسے مجلس رکھی ہوئی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس میں اللہ کی تعریف نہ کی جائے، اس مجلس کی شروعات کی جائے اللہ کی تعریف کیے بغیر، اس مجلس کا آغاز کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے بغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے بغیر اس مجلس کی شروعات کی جائے، اور ایسے ہی اللہ کی تعریف حمد و ثنا کے بغیر اس مجلس کی شروعات کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا کان علیہم حسرۃ یوم القیامہ، ایسے لوگوں پر حسرت باقی رہے گی، افسوس باقی رہے گا، ایسے لوگ حسرت و افسوس میں زندگی گزاریں گے۔ وَإِن دَخَلُوا الْجَنَّةَ، اگرچہ وہ اپنے نیکیوں کی وجہ سے جنت میں چلے گئے۔ جنت میں جانے کے بعد انسان کو کسی چیز کی حسرت نہیں ہوگی، کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا کہ کون سی چیز ہم نے نہیں کیا، کون سی چیز ہم نے گم کر دیا، کون سی چیز ہم نے نہیں پائی اور کون سی چیز ہمیں ملنی چاہیے۔ وہاں اتنی نعمتوں کی ریل پیل ہوگی، اتنی نعمتیں اللہ کی ہوں گی، اتنا فیضان ہوگا اور اتنی تمام نعمتیں ہوگی، انسان کو احساس ہی نہیں ہوگا کسی بھی قسم کی کمی کا، انسان کے دل میں ایک بھی پیدا نہیں ہوگی کہ کس کو کیا ملا ہوا ہے، مجھے کیا ملا ہوا۔ انسان کو جو ملا ہوا ہوگا اسی میں مگن ہوگا اور یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں ہمیں کو ملی ہوئی۔ لیکن اگر انسان نے درود نہیں پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر، دنیا کی مجلس میں درود نہیں پڑھا، جنت میں چلا گیا، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں وَإِن كَانَ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ ایسا انسان حسرت میں کرے گا، افسوس کرے گا اگرچہ نیکیوں کے وقت جنت میں چلا گیا۔ تو یہ درود
پڑھنے کا ثواب ہے اور درود نہ پڑھنے کا نقصان ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں من نسی الصلاۃ کہ جو درود پڑھنا بھول گیا خطی طریق الجنہ، ایسا انسان جنت کے راستے کو بھول گیا۔ جو درود پڑھنا بھول گیا ایسا انسان جنت کے راستے کو بھول گیا۔ تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں درود پڑھنا چاہیے، وہ درود جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ درود جو ائمہ سلف سے ثابت ہے، وہ درود جو محدثین سے ثابت ہے، اس درود کے پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں مل سکے، زیادہ سے زیادہ ہمیں ثوابات مل سکے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو سکے، اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو سکے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر اپنی کرم اور فرمان کو نازل کر سکے۔ یہی نہیں بلکہ اگر ہم درود پڑھیں گے تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دیا۔ اگر ہم درود پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اور ہر ایک مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے اور ضروری ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اپنے آپ کو حقدار بنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرے، اپنے آپ کو حقدار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جس نے من صلی علیہ او سألنی الوسیلہ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ جس نے میرے پر درود پڑھا یا اللہ سے میرا وسیلہ مانگا، جس نے میرے پر درود پڑھا یا اللہ سے میرا وسیلہ مانگا، حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے انسان کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی، ایسے انسان کے حق میں قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ تو درود پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، درود پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم درود پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والا بنا۔ بار الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کے جو فضائل ہیں، ان تمام فضیلتوں کو ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم درود پڑھنے میں جو پیچھے رہتے ہیں، رب العالمین ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین وہ درود جو تیرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، اپنے صحابہ کو سکھلایا ہے، ہمیں وہ درود پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔